الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعات، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس بزم محبت میں قبل یہ کہ میں کچھ لب کشائی کروں، آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامداد گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر یہ تصور جمالے کہ ہم روضہ انور کے سامنے کھڑے ہیں اور نگاہیں جھکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی پیش کر رہے ہیں۔ یہ خیال جما کر ایک مرتبہ دل لگا کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام علیہ وبارک وسلم۔ انسانی زندگی حقیقت کو بہادر شاہ ظفریو بیان کرتے ہیں۔ عمر دراز مان کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مان کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اس لیے یہ جان لیے کہ ہر ایک زندگی کا انجام موت ہے، ہر ایک زندگی کا انجام موت ہے، حسن عمل کا پہلا انعام موت ہے۔ روزے شباب غافل کچھ ہوش میں گزار، روزے شباب غافل کچھ ہوش میں گزار، ہر آنے والی صبح کی ایک شام موت ہے۔ اس سے کوئی پرندہ نہ آزاد ہو سکا، اس سے کوئی پرندہ نہ آزاد ہو سکا، فطرت کا بچھا ہوا اقدام موت ہے۔ اور حضرت علامہ کافی دنیا کی حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و خم خواب کی پوشاک پر نظر نہ ہو، اطلس کم خواب کی پوشاک پر نظر نہ ہو، اس تن سے بے جان پر کا خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ عزیزہ سامعات، دنیا کا ہر ایک انسان، خواہ وہ کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، وہ کچھ بھی انکار کر سکتا ہے، لیکن انسان خدا کی خدائی کا انکار کر سکتا ہے، رب کی ربوبیت کا انکار کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر سکتا ہے، انبیاء و اولیاء کی طاقت کا انکار کر سکتا ہے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ غور سے پوچھو، آپ گورے سے پوچھو موت آنی ہے، وہ کہے گا موت آنی ہے۔ آپ کالے سے پوچھو موت آنی ہے، وہ کہے گا موت آنی ہے۔ آپ عربی سے پوچھو موت آنی ہے، وہ کہے گا موت آنی ہے۔ آپ اجمی سے پوچھو موت آنی ہے، وہ کہے گا موت آنی ہے۔ آپ ہندی سے پوچھو موت آنی ہے، وہ کہے گا موت آنی ہے۔ آپ مسلمان سے پوچھو موت آنی ہے، وہ کہے گا ہاں موت آنی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، گویا جس نے حیات کا میٹھا شربت پیا ہے اسے موت کا کڑوا جام نوش ضرور کرنا ہے۔ سچ کہا کسی نے کہنے والے، ہر ایک زندگی کا انجام موت ہے، ہر ایک زندگی کا انجام موت ہے، حسن عمل کا پہلا انعام موت ہے، اس سے کوئی پرندہ نہ آزاد ہو سکا، فطرت کا بچھایا ہوا اقدام موت ہے۔ عزیزہ سامعات، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی انسان کو سب کچھ یاد رہتا ہے پر موت بھول جاتی ہے۔ ہاں، یہی سچ ہے، اگر انسان کو موت یاد رہتی تو وہ کسی پر ظلم نہ کرتا، اگر انسان کو موت یاد رہتی تو وہ حرام کو حرام سمجھتا، اگر انسان کو موت یاد رہتی تو کسی کی آبرو ہاتھ پر نہ ڈالتا، اگر موت کو
अगर इंसान को मौत याद रहती तो किसी के मुंह से लुक़मा न छीनता। अगर इंसान को मौत याद रहती तो अपने खालिक व मालिक का फरामोश नहीं करता। अगर इंसान को मौत याद रहती तो दुनिया की रंगीनियों में मस्त होकर अपनी आखिरत को नहीं भूलता। उन्हीं हालात की मंजर कश्ती सैयद सरकार आला हज़रत ने इन अशार में किया है। दिन लहू में खोना तुझे, शबे सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अजीज़ा सामियात, मौत की जिस हकीकत को हम और आप फरामोश कर चुके हैं, आज मैं आप लोगों को वही याद दिलाना चाहती हूँ। आज के इस खिताब में उसी मौत का तज़किरा करना चाहती हूँ जिसे हम पूरी ज़िंदगी नज़रअंदाज करते हैं, जबकि वो हकीकत अटल है। मौलाए कदीर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर जी रूह को एक दिन मौत के हादसे से हमनुमार होना है। उसका वक्त एकदम फिक्स है, मुतमईन है, कन्फर्म है। जो वक्त मुतमईन है उसे एक पल ना ये पहले आएगी और ना एक पल हमें मलहत देती है। मौत पैदा करने वाले खुदा ने उस हकीकत को यूँ बयान किया है, फ़इज़ा जाअ अजालुहुम ला यस्तअखिरूना सअतन वला यस्तक़दिमून। और हर गिरोह का एक वादा है, तो जब उनका वादा आएगा एक घड़ी ना पीछे हो ना आगे। मालूम हुआ कि जब मौत का फरिश्ता क़याम अजल लेकर हमारे दरवाज़े पर आता है तो हमें हर हाल में इसका इस्तक़बाल करना है। हम कहीं भी हो, घर में हो या वीराने में हो, समुंदर में या हो जंगलों में, हम कहीं भी हो, मौत के फरिश्ते से बच नहीं सकते। खुद खालिक कायनात फरमाता है, इदरुकुम कुल्लु मौत वला कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदतिन, यानी मौत तुम्हें आएगी अगरचे तुम शीशे के महल में हो। मौत का फरिश्ता अमीर व गरीब का कोई लिहाज नहीं करता। वो तो झोपड़ियों में रहने वाले भी रूह निकालता है और हवेली मसनद नशी के भी। उसे कोई सरकार नहीं कि किसी की मांग सोनी हो रही है, या कौन यतीम हो रहा है, किससे बुढ़ापे का सहारा छीना जा रहा है, या किससे सर से बाप का साया उठ रहा है। वो अगर पाबंद है तो अपने रब के हुक्म का, वो हर हाल में अपने रब के हुक्म की तामील करता है। अब जब मौत आ गई तो फिर शीशे की तरह चमकता बदन बेकार हो जाता है, सारे रिश्ते नाते टूट कर बिखर जाते हैं। अब हम दर्द लोग घेर कर खड़े हैं मगर सब बेबस हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं। हाँ, यही वो जगह है जहाँ इंसान बेबस नज़र आता है। यहाँ ना तो कोई सहारा काम आता है और ना कोई सिफारिश ना किसी की हिकमत अमली काम आती है और ना ही किसी की दौलत। फरिश्ता रूह को लेकर चलता बना और इंसान अफसोस से हसरत भरी निगाहों से देखता रह जाता है। यहीं से इंसान और अज़म अक़रबा और उनके रिश्तेदार की सपोर्ट का अंदाज़ा होता है। हाँ, सब कुछ तो है मगर अब कुछ काम आने वाला नहीं है। इसीलिए तो आक़ाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, ईशा माशीता फ़इन्नका मय्यतुन, जैसे जीना चाहो जी लो, एक दिन तुझे इस दार फ़ानी से कूच कर करना है। अब हाल ये है कि जिस मकान को उसने बड़ी मेहनतों से बनाया था, उसे हर तरह से सजाया और संवारा था, अब वो मकान उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर बेडरूम में इंतकाल हो तो बहुत वक्त नहीं गुजरने पाता कि लोग नरम गद्दे से उठाकर बरामदे में तख्त पर ला कर लिटा देते हैं। हर तरफ से आवाफ़ा का शोर उठता है। इंतकाल करने वाला अगर मर्द है तो देखा जाता है कि बीवी सीना पीट के रोती है और औलाद अपनी यतीमी को सोच कर बलक रही है। दोस्त अहबाब अपने दोस्ती के गुजारे हुए एयाम को सोचकर गमगीन नज़र आ रहे हैं। इतनी हमदर्दी होने के बावजूद भी अब कोई भी शख्स उसे उसी घर में रखना पसंद नहीं कर रहा। हाँ, वही घर है जिसे को उसने अपनी बड़ी मेहनतों से बनाया था। अब उस घर से निकलने की तैयारी हो रही है।
بیٹا رو رہا ہے مگر کفن خرید کر لا رہا ہے، دوست احباب غمگین ہے مگر وہ اپنے ویرانے میں قبر کھودی جا رہے ہیں۔ قبر تیار ہوئی، کفن آیا، پھر نہلانے کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے، پانی گرم ہو گیا، لوگ پردہ کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے جسم کے قیمتی لباس کو قینچی سے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے اور الگ کرنے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ اب سارے قیمتی لباس اتار لیے گئے، اگر ایک انگوٹھی بھی ہے تو اسے اتار لیا گیا، پھر ننگے تخت پر ہمیں لٹایا جاتا ہے، جلدی جلدی غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد ایسے کپڑے میں ہمیں لپیٹا جاتا ہے جس کپڑے کو ہم نے کبھی استعمال بھی نہ کیا ہو اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے خرید کر لائے، مگر آج اسی کپڑے میں ہمیں لپٹا جا رہا ہے اور ہم اس وقت کی قدر مجبور ہوتے ہیں کہ صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے۔ اسی حالت کو دیکھ کر حضرت علامہ کافی نے کہا تھا، اے عمدہ لباس پہن کر اترنے والوں، نہ اتراؤ۔ عزیزہ سامعات، مرنے کے بعد انسان کو لوگ ایک نئے گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نیا گھر اس کی قبر ہوتی ہے۔ اب وہاں نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ ہی دنیا کی دولتیں، نہ روپے نہ پیسے ساتھ جاتے ہیں، نہ ہی دنیا کی عزتیں۔ آخر اس نئے گھر میں انسان کیا لے کر جاتا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرے سرکار، آخر انسان کے ساتھ قبر میں کیا جاتا ہے؟ تو آقا کا فرمان سنو۔ اس حدیث کی روایت حضرت انس نے کی ہے کہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث کے دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، یعنی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کا جنازہ لوگ لے کر چلتے ہیں تو جنازے کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، تو 2 چیزیں تو پلٹ کر واپس چلی آتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ واحد، اور قبر میں ایک ہی چیز جو اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، جو قبر میں جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی اولاد، اس کا مال و دولت تو واپس چلے آتے ہیں، مگر اس کا عمل ہی ایک چیز ہے جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نعمت دہر پہ اے دوست نہ اتنا اترا، نعمت دہر پہ اے دوست نہ اتنا اترا، عمر بھی ایک دیا ہے جو کہ بجھ جائے گا، لے کے میت جو چلا غریبا تو آج، بس اسی طرح تجھے کل کوئی پہنچائے گا۔ عزیزہ سامعات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اب قبر میں ہم آ چکے ہیں، ہمیں نہ دنیا کی دولت کام آ رہی ہے، نہ آل و اولاد، نہ دوست و احباب کام آ رہے ہیں، اور نہ ہی رشتہ دار۔ ہاں وہ لوگ بھی اب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے جن کے لیے کبھی ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوگی، وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ کر چل جا چکے ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی احکام شرع کو پامال کیا ہوگا۔ سب ساتھ چھوڑ گئے مگر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، وہی ہمارے اعمال خیر جہنمی جنہیں ہم نے بہت کم کیا ہے، وہی نمازیں آج کام آ رہی ہیں جنہیں ہم نے ادا کیا ہے، وہی صدقات و خیرات کام آ رہے ہیں جنہیں ہم نے ادا کیے ہیں، وہی روزہ کام آ رہے ہیں جنہیں ہم نے رکھے ہیں، وہی قرآن کی تلاوت کام آ رہی ہے جنہیں ہم نے کیے ہیں۔ اسی لیے اے میری ماں اور بہنوں، ابھی وقت ہے، اس تاریخ گھر کی تیاری کر لو، ابھی وقت ہے، اس قبر کی تیاری کر لو، ابھی وقت ہے، نماز شروع کر لو، ابھی وقت ہے، قرآن پاک کی کثرت کرو۔ یہ جوانی پھر لوٹ کر نہیں آئے گی، زندگی کا یہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ غفلت سے نکلو، آخرت کو یاد کر کے اس کے لیے نیکیاں اکٹھا کرو۔ سچ کہا ہے کہنے والے، روزی شباب غافل کچھ ہوش میں گزار، روزی شباب غافل کچھ ہوش میں گزار، ہر آنے والے صبح کی اقسام موت ہے۔ اس سے کوئی پرندہ نہ آزاد ہو سکا، اس سے کوئی پرندہ نہ آزاد ہو سکا، فطرت کا وہ بچھا ہوا اقدام موت ہے۔ عزیزہ سامعات، کہ نیک لڑکا
چھوڑا ہو اور جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا فائدہ قبر میں ملتا ہے۔ پتہ چلا زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص زندہ مردوں کے لیے عمل خیر کرے تو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اسی کے بارے میں علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ الریحان کی حکایات الصالحین میں تحریر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنی سہیلی کو خواب میں دیکھا جو سہیلی انتقال کر چکی تھی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی فوت شدہ سہیلی ایک تخت پر بیٹھی ہے اور اس تخت کے نیچے ایک نورانی برتن رکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا، اے میری دوست، اس تخت کے نیچے جو نورانی برتن ڈھکا ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ اس کی سہیلی نے کہا، اس میں تحفہ رکھا ہوا ہے جو کل رات میرے شوہر نے میرے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ عورت نیند سے بیدار ہوتی ہے تو اپنی سہیلی کے شوہر سے ملاقات کیا اور اس کے شوہر سے اس عورت نے اپنے خواب کی تفصیل بیان کی اور کہا، آج میں نے آپ کی بیوی کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے تخت کے نیچے ایک نورانی برتن رکھا تھا۔ جب میں نے ان سے اس برتن کے بارے میں پوچھا تو اس میں کیا رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں وہ تحفہ رکھا ہوا ہے جس کو میرے شوہر نے کل رات میرے لیے بھیجا تھا۔ یہ بتائیے کل آپ نے کون سا تحفہ ان کے لیے بھیجا تھا؟ تو ان کے شوہر نے کہا، کل رات میں قرآن کریم تلاوت کا تحفہ ان کے لیے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم قدرت ہے میرے رب کی کہ ہم اگر دنیا میں رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے مردوں کی روح کے لیے سال و ثواب کرتے ہیں تو پروردگار عالم انہیں نورانی برتن میں سجا کر پہنچاتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو ہر روز قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے مردوں کی روح کو احسان و ثواب کرے۔ اور اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو کچھ صورتیں آپ کو یاد ہوں گے، انہیں صورتوں کو پڑھ کر بس اتنا کہہ دے، مولا اس کا ثواب ہمارے فلاح کو پہنچا دے۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کا ثواب کا پروردگار عالم اسے ضرور عطا کرے گا۔ کیا خوب کہا علامہ بدر قادری نے، موت کے بعد بھی اپنوں سے تعلق مت کاٹ، موت کے بعد بھی اپنوں سے تعلق مت کاٹ، جس قدر ہو سکے ان کو بھی احسان و ثواب۔ آج تو ان پہ جو احسان کرے گا اے میرے دوست، آج تو ان پہ جو احسان کرے گا اے دوست، کل تیری قبر کو اللہ کرے گا شاداب۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو اپنی آخرت کو روشن بنانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے مرحومین کے لیے احسان و ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔